قالون مکی ابو جعفر صاحب صلہ کرتے ہیں، تو یہاں بیان کر دیا اصول میں۔ اب آگے پورے قرآن مجید میں جہاں فرشی اختلافات بیان کریں گے صورتوں میں، تو وہاں اس کا ذکر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اب جہاں کہیں بھی میم جمع ہے علیہم انتم عنہم وغیرہ، تو اس میں یہ حضرات صلہ کریں گے، اگرچہ قالون کے لیے عدم صلہ بھی ہے۔ فرشی اختلافات جو ہیں وہ کلمات مخصوصہ کے ساتھ مختص ہیں، ان میں کچھ کلمات ایسے آتے ہیں جن کو فرش مکرر کہتے ہیں، یعنی یہ کلمہ فلانی فلانی جگہ میں اس میں یہ اختلاف ہے، یہ اس کی قرأت ہیں، لیکن وہ ایک کلمہ چند جگہوں میں آیا ہے، بعض تو صرف ایک ہی کلمہ ہے، بعض چند مقامات پر ہوگا، اس اعتبار سے وہ اس کو فرشی اختلاف کہتے ہیں۔ اصول کلیہ جو ہیں وہ ہر جگہ ان کا وہی حکم ہوگا۔ تو یہاں پہ اصول میں ادغام کبیر الرحیم ملکہ میں آیا تھا، تو اب باقی مسائل بیان کرنے کے بعد ادغام کبیر کو لائے ہیں، چونکہ یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، اس لیے اس کے لیے مستقل باب قائم کیا۔ ادغام کبیر اور مختلف حضرات نے بھی کیا ہے، حسن نے کیا ہے، عامش نے کیا ہے، تقریباً 8 حضرات ہیں۔ یعقوب خضرمی جو ہے وہ ادغام کبیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ ابو عمر بصری صاحب اس میں معروف ہیں اور قراء سبع میں ابو عمر بصری صاحب ہی زیادہ ادغام کبیر ان کی طرف منسوب ہے، تو اس لیے یہ باب ان کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ ادغام کبیر تقریباً سارے ائمہ کرام نے کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں، کسی نے زیادہ کلمات میں، کسی نے کم کلمات میں کیا ہے۔ بعض نحوی حضرات جو اعتراض کرتے ہیں وہ ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ ہم عرب کے جو مشہور شعراء ان کے کلام میں بھی ادغام کبیر کو پاتے ہیں، لہٰذا عربی لغات کے اعتبار سے ادغام کبیر بالکل صحیح اور درست ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اس میں آپ غور کریں تو یہاں پر یشاقق اللہ، تمام جتنے ائمہ ہیں سب نے یہاں پر ادغام کیا ہے، اور یہ بھی اسی ادغام کبیر کی بحث سے ہے۔ اس طرح بعض اور کلمات ہیں جن میں سب نے ادغام کیا ہے، کسی امام نے کم کلمات میں، حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادغام کیے ہیں۔ لا تأمنا، لا تأمنونا ہے، تأمرونی، تأمروننی، اتحاجونی، اتحاجوننی، اسی طرح نعما، مکنی، مکننا، یہ مختلف کلمات ہیں، حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں ادغام کر رہے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء، کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں داخل کر دینا۔ ادغمت اللجام فی فم الفرس، میں نے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی ہے۔ اصطلاحی تعریف خلق حرف ساکن بمتحرک بحیث یصغران حرفا واحدا مشددا ويرتفع اللسان عند أدائهما ارتفاعة واحدة۔
حرف ساکن کو متحرک میں اس طرح داخل کر دینا کہ وہ دونوں مل کر ایک مشدد حرف کی طرح ادا ہوں، اور ان کی ادائیگی میں عضو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ کام کرے، دو بار نہ لگیں عضوین، ایک ہی دفعہ، جس طرح مشدد حرف ادا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ادغام کی تعریف ہے۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ادغام صغیر کہتے ہیں، دوسرے کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ ادغام صغیر جو ہے وہ سب ائمہ نے کیا ہے، بعضوں نے زیادہ کلمات میں، بعضوں نے کم کلمات میں، سب ائمہ نے ادغام صغیر کیا ہے۔ ادغام صغیر میں مدغم جو ہے وہ پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اور ادغام کبیر جو ہے اس کی نسبت تو ابو عمر بصری صاحب کی طرف ہے، لیکن اس میں بھی بعض دوسرے ائمہ جو ہیں انہوں نے پورا مستقل ادغام کبیر کیا ہے، اور قراء عشرہ میں بھی قراء نے بعض کلموں میں ادغام کبیر کیا ہے۔ ادغام کبیر میں پہلا حرف جو مدغم ہے وہ متحرک ہوا کرتا ہے۔ اب متحرک حرف کو ساکن کر کے ادغام کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مثلین میں ہے تو صرف ساکن کریں گے، ادغام کر دیں گے، اور اگر متقاربین یا متجانسین میں ہے تو پھر ابدال کر کے ساکن کر کے پھر ادغام کریں گے، یعنی حرف کو، پہلے حرف کو دوسرا حرف بنائیں گے اور پھر اس کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے۔ چونکہ اس میں کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو کبیر کہتے ہیں، اور یہ کثرت سے ایسی صورت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ ادغام کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے شرط ادغام، دوسری ہے سبب ادغام، اور تیسری ہے موانع ادغام۔ اگر شرط پائی جائے، سبب بھی موجود ہو، معنی بھی موجود نہ ہو، تو پھر مثلین میں ادغام واجب ہے، اور متجانسین متقاربین میں بھی ادغام ضروری ہے۔ لیکن مثلین میں تو کلیہ کے اعتبار سے ہر جگہ ادغام ہوگا، متقاربین متجانسین میں جہاں روایتاً ثابت ہے وہاں ادغام ہوگا، جہاں روایتاً ثابت نہیں ہے وہ ادغام وہاں پر نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب شرط ادغام کیا ہے؟ اگر مثلین متجانسین متقاربین کو آپ سمجھتے ہیں، تجوید کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں، مثلین حرف مکرر، مخرجاً صفتاً ایک حرف، مثلا با کے ساتھ با آ گیا، تا کے ساتھ تا آ گیا، سا کے ساتھ سا آ گیا، ہا کے ساتھ ہا آ گیا، تو یہ اجتماع مثلین ہے۔ اور حرف مکرر نہ ہو، ایک جنس سے تعلق رکھتا ہو دو حرف، یعنی مخرجاً متحد ہوں، تو وہ حروف نطقیہ بھی ہیں، لثویہ بھی ہیں، شجریہ بھی ہیں، کہ مخرج ان کا ایک بیان ہوا ہے، تو ایسے حروف کو متجانسین کہتے ہیں، کہ صفات تو مختلف ہیں لیکن مخرج ایک بیان ہوا ہے۔ اور وہ حروف جو نہ مثلین ہیں نہ متجانسین ہیں اور ان میں ادغام ہوا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ تقارب کی وجہ سے ہوا ہے، متقاربین ہیں، یا قریب المخرج ہیں یا قریب الصفات ہیں، اس وجہ سے ان میں ادغام ہوا ہے۔
اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب میں شرط ادغام آپ کو بتاتا ہوں۔ ادغام کی شرط یہ ہے، ادغام کبیر کی طرف آ رہا ہوں۔ ادغام صغیر کی شرط تو میں نے بتا دی، وہ آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مدغم پہلے سے ساکن ہو، اور معنی اس میں جو ہے مدہ کا غیر مدہ میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ اور وہاں متقاربین میں، متجانسین میں تو میں نے بتا دیا جہاں پر روایتاً ادغام ہے وہاں پہ ہے، اور وہاں بھی معنی ادغام یہ ہے کہ ایک کلمہ میں ادغام نہیں ہوگا، حلقی کا جو ہے وہ جنس یا قرب میں ادغام نہیں ہوتا۔ حلقی کا مثل میں تو ہوتا ہے مالیہ ہلاکا، لیکن فصفح عنہم، اب ہا کا عین میں ادغام نہیں ہوا ہے، اسی طرح متقاربین میں بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایک کلمہ میں بھی نہیں ہوتا ہے دنیا، قنوان، صنوان، بنیان، ایک کلمہ ہے ادغام نہیں ہوا ہے۔ یہاں میں کبیر کی بات کر رہا ہوں۔ ادغام کبیر میں شرط ادغام یہ ہے کہ مدغم کتابتاً رسماً تلفظاً متصل ہو، یا اگر تلفظاً متصل نہ ہو تو رسماً متصل ہو۔ نحویوں کے ہاں بعض کلمات جو ہیں ان کو ایک نہیں بلکہ دو کلمے، وہ معنوی اعتبار سے کلمہ جو ہے اس کہتے ہیں، مثلا ما سلککم، سلکا وہ جدا کلمہ کہتے ہیں، کم جدا کلمہ کہتے ہیں، لیکن قراء جو ہیں وہ رسماً اتصال کو دیکھتے ہیں اور اس کو دو کلمے نہیں کہتے بلکہ ایک کلمہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب آپ اس شرط کو دیکھیں کہ رسماً متصل ہونا، تلفظاً متصل ہونا، تو اکثریت کلمے تو تلفظاً بھی متصل ہیں، رسماً بھی متصل ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اذهب نہیں، وہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ، اب تلفظاً بھی متصل ہیں، قل الانفال للہ، لکھنے میں بھی کتابتاً بھی متصل ہیں، کتابتاً رسماً ایک ہی چیز ہے۔ الرحیم ملکی، الرحیم ملکی متصل ہیں، لکھنے میں بھی متصل ہیں اور پڑھنے میں بھی متصل ہیں، لیکن اگر پڑھنے میں متصل نہ بھی ہوں لیکن رسماً کتابتاً متصل ہوں تو پھر بھی ادغام ہوتا ہے۔ جیسے انہو ہوا، اب تلفظ آپ ہو کرتے ہیں، اشباع سے کرتے ہیں، لیکن ہا دوسری ہا کے ساتھ رسماً متصل ہے، لہذا اس میں ادغام ہوگا۔ انہ ہوا، البتہ اگر رسماً متصل نہیں ہے، جیسے انا نذیر، اب تلفظ میں آپ انا نذیر نون کے ساتھ دوسرا نون پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے میں بیچ میں الف فاصل ہے، انا لکھا ہوا ہے اور نذیر جدا لکھا ہوا ہے، تو لہذا اس میں ادغام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسری شرط جو ہے وہ مدغم فی کے لیے ہے۔ یہ تو مدغم فی کے لیے شرط ہے کہ رسماً متصل ہوں، اور دوسری شرط جو ہے وہ مدغم فی کے لیے ہے کہ مدغم فی جو ہے
وہ دو حرفی سے کم نہ ہو، کم سے کم دو حرفی ہو، دو حرفی سے کم ہوگا تو پھر ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے خلقک، اب خلقکم میں ادغام ہوتا ہے، خلقکم میں ادغام ہوتا ہے، لیکن خلقک اس میں ادغام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ خلق اس کے بعد کاف جو ہے وہ دو حرفی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حرفی ہے۔ یہ اگرچہ یہ متقاربین ہیں، یا آپ ان کو متقاربین ہی کہیں گے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک کلمہ میں مثلین میں جو ادغام ہے وہ صرف مناسککم ما سلککم قرآن مجید میں ان دو ہی جگہوں میں ہوا ہے، باقی جگہوں میں نہیں ہو رہا۔ مثلا بِأَعْيُنِنَا، اب یہاں ادغام نہیں ہو رہا ہے۔ شرککم ادغام نہیں ہو رہا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو چونکہ ایک کلمہ میں روایت سے، سنت سے، ان دو ہی کلموں میں قرآن مجید میں ادغام ثابت ہے، لہذا مثلین کا ایک کلمہ میں ادغام اور کہیں نہیں ہوگا۔ رہا دو کلموں کا ادغام، تو دو کلموں کا ادغام جو ہے وہ کلیہ کے طور پر 17 حروف ہیں مثلین میں، متقاربین متجانسین میں 16 حروف کا ادغام ہوا ہے، لیکن مثلین میں 17 حروف کا ادغام ہوا ہے۔ وہ 17 حروف جو ہیں وہ آپ غور کر لیں، کسی نے لکھنے ہیں لکھ بھی لیں، بڑی آسان ترتیب ہے۔ با تا سا، یہ تو متصل آتے ہیں نا، با تا سا، پھر اس کے بعد ہا ہے، جیم نہیں ہے، آیا ہی جمع ہی نہیں ہوئے، اسی طرح خا نہیں ہے، جمع ہی نہیں ہوئے مثلین، اور ہا کے بعد جو ہے وہ را ہے، زا جو ہے وہ بھی نہیں آیا، دال زال بھی نہیں ہے، البتہ سین کا ادغام ہوتا ہے، ہا را سین، اس کے بعد صاد ضاد، یہ جو ہے طا ضا، یہ نہیں جمع ہوئے، نہیں آئے مثلین میں، ان کا ادغام نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا، یہ کل 17 حروف ہیں، آسان ہو گیا نا؟ عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا، یہ ترتیب سے تقریباً ترتیب سے آتے ہیں۔ بیچ میں ایک حمزہ ہے، حمزہ کا تو ادغام نہیں ہوتا، اس لیے کہ حمزہ میں تخفیف ابدال سے ہوتی ہے، حذف سے ہوتی ہے، تسہیل سے ہوتی ہے، تو ادغام سے نہیں ہوتی۔ ایک رہ گیا الف، الف جو ہے وہ چونکہ اکیلا آتا ہی نہیں ہے، وہ تو ما قبل کے تابع ہے، اکیلا پڑھا ہی نہیں جاتا، تو اس لیے الف کا بھی ادغام نہیں ہے، حمزہ کا بھی ادغام نہیں ہے، اور باقی حروف جو ہیں یہ کل 12 حروف ہیں جن کا ادغام نہیں ہے۔ 17 حروف کا ادغام ہے، وہ میں نے آپ کو ترتیب سے بتا دیے ہیں۔ اب رہ گئی بات متقاربین متجانسین،
تو متقاربین متجانسین کے ادغام کو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے۔ مثلین کا چونکہ کلیہ بیان کیا ہے تو اس لیے حروف کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ مثلین میں جہاں یہ شرط پائی جائے اور جہاں اجتماع مثلین ہو اور معنی ادغام نہ ہو۔ معنی ادغام میں نے نہیں بتایا وہ کیا ہے۔ معنی ادغام متکلم کی تا اور مخاطب کی تا، انت تکرہ کنت ترابا، ادغام نہیں ہوگا، اس لیے کہ فاعل کی اس میں جو ضمیر ہے وہ فاعل کی ہوتی ہے اور وہ اس کا حذف جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بس معنی ادغام ہے، نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہے وہ حرف منون ہے، واسع علیم۔ اب عین پر تنوین آ گئی ہے، تنوین ایک قوی حرف ہے، اگرچہ لکھنے میں نہیں آتا۔ تنوین جو ہے اجتماع ساکنین میں اس کو آپ حرکت بھی دیتے ہیں، مبین نقتلو قوی حرف ہے۔ اسی طرح آپ تنوین جو ہے دو زبر کے تنوین کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں وقفاً، اگرچہ دو پیش دو زیر کا حذف ہو جاتا ہے لیکن اس پہ روم و اشمام بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ایک مستقل حرف ہے، قوی حرف ہے، نقل حرکت بھی اس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ آ جائے تو آپ حمزہ کی حرکت تنوین کو نقل کر کے دیں گے اور تنوین کے نون پر آپ وہ حرکت پڑھیں گے۔ تو لہذا تنوین جو ہے، نون تنوین، یہ بھی جس طرح کے بیچ میں ایک فاصل حرف ہوتا ہے، تو منون ہو تو اس کا ادغام نہیں ہوگا۔ اب رہی بات چوتھا موانع اس میں ہے اول حرف مشدد ہو، تم میقات۔ اب تم اس میں پہلے سے ہی تشدید موجود ہے تو اس کا ادغام بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچواں ایک معنی ادغام ہے کہ اول حرف کے آخر میں حرف مدہ وغیرہ کسی جازم کی وجہ سے حذف ہو جائے، لیکن بعض حضرات نے اس میں ابن مجاہد وغیرہ انہوں نے ادغام نقل کیا ہے، پڑھا بھی ہے، تو اس میں مثلین میں دو وجوہ ہیں۔ جازم کی وجہ سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ابتغاء یبتغی، یہاں یا ہے غین کے بعد اور من کی وجہ سے یا حذف ہو گئی، تو لہذا اس حذف کے بعد اجتماع مثلین ہوا ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ادغام کریں گے، تو لہذا مثلین میں اگر مجزوم ہے پہلا کلمہ جو ہے آخر سے کوئی حرف حذف ہوا ہے تو اس کا ادغام بھی جائز ہے، اور یعنی دونوں وجہ ہیں، ادغام اور اظہار۔ البتہ یہ صورت اگر متقاربین میں پائی جائے تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، متقاربین میں ادغام نہیں ہوگا، مثلین میں ادغام ہوگا بھی اور اظہار بھی ہوگا، دونوں وجوہ ہوں گی۔ باقی چار موانع اگر ہیں
تو پھر ادغام جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک تمہیدی بات اور آپ کو مجھے سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ائمہ نے ابو عمر بصری صاحب کے لیے ادغام پڑھا ہے اور بعض ائمہ نے ابو عمر بصری صاحب کے لیے اظہار پڑھا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ ادغام پڑھیں گے تو پھر ادغام کے ساتھ حمزہ ساکنہ جو ہے اس میں آپ ابدال بھی کریں گے، یؤمنون میں یومنون پڑھیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور اگر آپ مد میں بصری صاحب کے لیے دو وجوہ ہیں، ایک منفصل میں قصر ہے اور دوسری توسط ہے، تو ادغام کے ساتھ پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ ادغام کریں گے تو ادغام کے ساتھ ابدال حمزہ ساکنہ کا اور ادغام کے ساتھ مد منفصل میں قصر، یہ اس کی ترتیب ہے۔ اور اگر آپ اظہار اختیار کریں تو اظہار کے ساتھ آپ تحقیق بھی پڑھ سکتے ہیں اور اظہار کے ساتھ آپ ابدال بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اظہار کے ساتھ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں اور اظہار کے ساتھ آپ توسط بھی کر سکتے ہیں۔ شاطبیہ میں ابو عمر بصری صاحب کا جو ادغام ہے، یہ سوسی سے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف البریہ میں یہ بات کہی ہے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر میں لکھی ہے کہ ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شاطبی نے ادغام سوسی کے لیے پڑھا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو لہٰذا ہم شاطبیہ کا طریق جب اختیار کریں گے تو ہم ادغام سوسی کے لیے پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، جب ادغام سوسی کے لیے پڑھیں گے تو سوسی ہی کے لیے ہم ساتھ ابدال بھی کریں گے حمزہ ساکنہ کا، اور سوسی صاحب کے لیے ہم منفصل میں ساتھ قصر بھی پڑھیں گے، توسط نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ ابو عمر بصری صاحب کے لیے ادغام کبیر میں خلف ہے، ادغام کبیر بھی ہے، ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے، تو آگے جہاں جہاں جن جن کلمات میں یہ کہیں گے کہ یہاں خلف ہے، تو خلف کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر ادغام پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان خلف والے کلمات میں ادغام و اظہار دونوں ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ آپ ادغام بصری صاحب کے لیے سوسی کے طریق پہ پڑھ رہے ہیں، سوسی کی روایت میں، تو جہاں جن جن کلمات میں کہا ان میں دو وجہ ہیں، ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے، تو پھر آپ سوسی صاحب کے لیے ادغام کے ساتھ دوسری وجہ اظہار پڑھیں گے، اور اگر آپ اظہار پڑھ کے آ رہے ہیں تو جن کلمات میں کہا خلف ہے تو ان میں فقط اظہار پڑھیں گے۔ یہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اس تمہید کے بعد اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مثلین کے ادغام کی تعداد 750 ہے، اور یہ ادغام
میں نے ہر سورت کے آخر میں العلویہ علی الشاطبیہ میں، شاطبیہ کی جو شرح میں نے لکھی ہے، ہر سورت جو ہے فرشی اختلافات جہاں میں نے بیان کیے، تو سورت کے آخر میں ایک جدول میں، نقشہ میں نے تمام کے تمام ادغام اس سورت کے جمع کر دیے ہیں، مثلین کے بھی، متقاربین کے بھی، اور متجانسین کے بھی۔ تو یہ 750 آپ وہاں پہ شمار کر لیں گے۔ اگر کسی صورت میں تعداد کم، شروع میں نے لکھ دیا ہے کہ اس صورت میں ادغام کبیر اتنے ہیں، اب اگر کہیں کوئی نہیں لکھا گیا تو پھر آپ خود تلاش کریں کہ کون سا رہ گیا ہے، یا تعداد میں نے غلطی کر دی ہے لکھنے میں۔ فرماتے ہیں وَدُونَكَ لِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ ابو عامر البصری فیہ تحفلا۔ دون کا اس میں فعل ہے الزم یا خود، لے لازم کر لے ادغام کبیر کو، قطب کے معنی مدار، اصل، اس حال میں کہ یہ اس کے قطب جو ہیں، اس کا اصل جو ہے یہ ادغام کبیر جس کے ارد گرد پھرتا ہے، قطب الرحا، وہ بیچ میں وہ ہوتی ہے، وہ میخ کلی اور چکی گھومتی ہے اس کے ارد گرد، اس کو قطب الرحا کہتے ہیں، کہ اس کا مدار، اس کی اصل ابو عامر بصری ہیں۔ جو ہے یہ واو حالیہ ہے، اور ابو عامر یہ خبر ہے۔ تحفلا اجتماع کے معنی میں ہے، یہ مستانفہ ہے مناسککم، آگے کلمہ جو ہے اس میں شعر میں بتایا، یہ ففی کلمتن آگے آئے گا، اس کا پورا ترجمہ آپ پڑھ لیں۔ وَدُونَكَ لِدْغَامَ الْكَبِيرِ کبیرہ وَقُطْبُهُ، تو ادغام کبیر کو لے حالانکہ اس کا مدار، اس کی اصل ابو عمر بصری صاحب ہیں، یہ ادغام ان میں جمع ہو گیا ہے۔ تحفلا ای اجتماع فیہ، ابو عمر بصری میں یہ ادغام جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، اگرچہ حسن نے، عامش نے، دوسرے تقریباً 8 حضرات نے، امام یعقوب خضرمی جو 9ویں قاری ہیں، 9ویں امام ہیں، انہوں نے بھی ادغام کبیر کیا ہے۔ طیبہ میں آپ اس کو پڑھیں گے، لیکن اس میں شہرت جو ہے ابو عمر بصری صاحب کی ہے، تو اس لیے اس کی نسبت ابو عمر بصری کی طرف کر دی ہے۔ اور علامہ سخاوی نے یہ فرمایا کہ ناظم نے ادغام کبیر جو ہے وہ سوسی کے لیے پڑھا ہے، اور اتحاف البریہ میں بھی یہ کہا والادغام بالسوسی خصّا، ادغام سوسی کے لیے خاص ہے۔ ففی کلمت عنہ، پس ایک کلمہ میں ان ابو عمر بصری سے، ہو کا مرجع جو ہے وہ ابو عمر بصری صاحب ہیں، مناسککم وما سلککم، ادغام ہے ایک کلمہ میں ابو عمر بصری کا مناسککم ای ادغام مناسککم، اور دوسرا ایک کلمہ میں ما سلککم، وباقی الباب لیس معولا ای و ادغام باقی ادغام باقی باب المثلین لیس معتمدا، لیس معولا لیس معتمدا، اس پر اعتماد نہیں کیا گیا ہے۔ باقی جہاں بھی کلمات آئیں گے، مثلا شرک کم ہے،
بِأَعْيُنِنَا ہے، ان میں ادغام ابو عمر بصری صاحب سے ثابت نہیں ہے۔ ایک کلمہ کا ادغام کاف کا کاف میں ہے اور صرف ان دو کلمات میں ہے، مناسککم ما سلککم۔ البتہ ایک کلمے میں وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اس میں سارے کے سارے قراء نے ادغام کیا ہے۔ فرماتے ہیں آگے 118 نمبر شعر ہے، یہ مثلین کو کلمتین میں بیان کریں گے۔ وَمَا كَانَ مِن مِثْلَيْنِ فِي كِلْمَتَيْهِمَا فَلَا بُدَّ مِنْ إِدْغَامِ مَا كَانَ أَوَّلًا، اور جب دو حروف مثلین دو کلموں میں ہوں، فَلَا بُدَّ، پس ضروری ہے ادغام ما کان اولا، ان میں جو پہلا حرف ہوگا اس کا دوسرے میں، پہلے کو مدغم کہیں گے اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ مدغم فی۔ آگے اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کَیَعْلَمْ مَا فِیہِ، کَیَعْلَمْ مَا، یہ پہلی مثال، یعلم ما فِیہِ ہدًى طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالْعَفْوَ وَأْمُرْ تَمَثَّلًا، یہ بیان بطور مثال ہے، جیسے یعلم ما بین ایدیہم فِیہِ ہدًى طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ۔ اب آگے موانع ادغام کو ناظم رحمت اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے۔ اذا لم یکن تا مخبر او مخاطب، ضمیر کی تا نہ ہو، ضمیر کی تا کون سی؟ تائے متکلم بھی نہ ہو مخبر، اور تائے مخاطب بھی نہ ہو، اول مقتصی تنوین، یا وہ لفظ کے، وہ حرف کے جس نے تنوین کا لباس پہنا ہے، او مثقلا، یا مشدد حرف۔ یہ یہاں پر 4 معنی ادغام بیان کیے، آگے مثالیں خود بیان کرتے ہیں۔ کَكُنْتُ تُرَابًا، اس میں آپ دیکھیں کنت متکلم ہے، اس کا تا میں ادغام نہیں ہوا، تا کا تا میں۔ انت تکرہ، تا کا تا میں ادغام نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مخاطب کی تا ہے۔ واسع علیم، عین پر تنوین ہے، تم میقات میں میم پر تشدید ہے، اگرچہ یہ کلمات رسماً متصل ہیں لیکن موانع ادغام ہونے کی وجہ سے ان میں ادغام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پہلا جو ما اس میں آتا ہے یہ موصولہ متضمن بمعنی شرط ہے، اور پہلا کانا جو ہے یہ تامہ ہے، دوسرا کانا جو ہے وہ ناقصہ ہے۔ تمثلاً، یہ امر بانون خفیفہ ہے، تنوین کی شکل میں آپ کو لگ رہا ہے، اے تصوراً وعلماً، یہ او تنوی کے لیے ہے، یعنی چاروں میں سے ہر ایک معنی جدا جدا۔ یہ آگے جو ہے چھٹے شعر میں آپ غور فرمائیں تو مثالیں جو بیان کی ہیں اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ بعض جگہوں میں لف و نشر غیر مرتب ہوتا ہے۔ اب پہلے ایک چیز بیان کی، اب مثال لائے تو اسی کی لائے۔ ترتیب کو آپ غور فرمائیں
کہ ترتیب میں شعر میں انہوں نے یہ کہا اذا لم یکن تا مخبر، تو مثال لے آئے کنت ترابا، متکلم کی مثال پہلے لے آئے، پھر فرمایا او مخاطب، تو مثال لائے انت تکرہ، پھر کہا او المقتسی تنوینہ، تو مثال لے آئے واسع علیم، پھر مثقلا کہا تو اس کی مثال لے آئے تم میقات، تو اس کو کیا کہیں گے؟ لف و نشر مرتب۔ یہ ایضاً، یہ آضا رجع کا مصدر ہے ایضاً، اور مثلا کی ضمیر مذکور کے لیے ہے۔ یہ سارے جتنا بھی مذکور ہوئے ہیں یہ ساری مثالیں، ای مثلا جمیع المستثنیٰ یا مثلا تم میقات کی خبر آپ بنا دیں، ای تم میقات مثل به ایضا کما مثل بالثلاثة الاول۔ آگے فرماتے ہیں وقد اظہروا فی الکاف یحزنک کفر اذن نون تخفى قبلها لتجملا۔ فرمایا کہ ناقلین کرام نے تحقیق اظہار کیا ہے فلا یحزنک کفرہ کہ کاف کا کاف میں۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں، رسماً متصل ہیں، معنی ادغام جو بیان چار ہوئے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ادغام نہیں ہوا، اس لیے کہ اذن نون تخفى قبلها لتجملا، خوبصورت بنا دیا ہے، خوبصورتی کے لیے اس سے پہلے نون جو ہے وہ مخفات ہے، اس میں اخفا کیا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور آپ نے اخفا کی تعریف پڑھی ہے، ہی کیفیت بین الاظہار والادغام، اخفا ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ادغام اور اظہار کے مابین ہے، تو چونکہ تخفیف حاصل ہے اور ادغام سے بھی تخفیف مقصود ہے، اخفا سے بھی تخفیف حاصل ہوگی جو ادغام کے قائم مقام ہے۔ جن جگہوں میں جہاں پہ ادغام نہیں کیا جاتا اور اخفا کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی ادغام کے قائم مقام ہے، تخفیف حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں ناقلین نے ادغام نہیں کیا ہے۔ وَعِندَهُمُ الْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُعَلَّلًا۔ آگے مثال دے رہے ہیں کہ يَبْتَغِ مَجْزُومًا وَإِن يَكُ كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمٍ طَيِّبِ الْخَلَاءِ۔ عندہم، ادغام کے جو ناقلین ہیں ہم سے وہ مراد ہیں، یہ خبر مقدم ہے، الوجہان، دو وجہ ہیں ان کے ہاں، ان آئمہ کرام جو ادغام والے ہیں، ادغام کو نقل کرتے ہیں، ان کے ہاں ہر اس جگہ میں دو وجوہ ہیں، وجہان یعنی اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ جس نے تسمى لأجل الحذف، حذف کی وجہ سے نام پایا ہے، الحذف فیہ، کہ جو اس میں حذف واقع ہوا ہے، یہ ال جو ہے عہد کے لیے ہے، فیہ کا مرجع الحاصل مقدر ہے یہاں پر، جو الحذف کی صفت ہے، اور مجزوم اس کو آپ معلل کے معنی میں لیں، لغوی طور پر مجزوم سے معلل، لغوی اعتبار سے اس میں کوئی تعلیل ہو گئی ہو، تو اس کو معلل کہتے ہیں۔ معلل، 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 اس میں کوئی تعلیل ہو گئی ہو،
مجزوم تو فقط جازم کی وجہ سے جو حذف ہوتا ہے نا، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ اس کے آخر سے کچھ حذف ہو گیا ہو، وہ کسی وجہ سے بھی ہوا ہو۔ عن عالم طیب الخلا حسن العلم والحدیث، عالم سے مراد خود ناظم صاحب ہیں یا بصری صاحب ہیں یا ان کے شاگرد یزیدی صاحب ہیں یا پھر ان کے راوی جو ہیں سوسی صاحب ہیں، ایسے عالم سے کہ جو عمدہ علم والا ہے، نقل میں جس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ کلمات ان کے آخر سے چونکہ حروف علت حذف ہوئے ہیں اور یہ معلل کہلاتے ہیں، ان میں اظہار بھی اور ادغام بھی دونوں وجہ جائز ہیں۔ یبتغی یبتغی، اب آخر سے یا حذف ہو گیا۔ کان یکون ان یکو کاذبا، دیکھیں آخر سے حروف حذف ہوئے۔ یخلو خلا یخلو، آخر سے واو حذف ہوا۔ تو ایسی جگہوں میں مثلین میں نے جیسے شروع میں تمہید میں بتایا تھا کہ مجزوم و معلل کلمات جو ہیں ان میں مثلین میں دو وجہ ہیں، اظہار بھی ہے اور ادغام بھی ہے۔ اب چونکہ ابو عمر بصری صاحب کے لیے پورے ادغام کبیر میں آپ اظہار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ادغام بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں ان دو وجہوں کا کیا مقصد ہوا؟ تو ان دو وجہوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ادغام پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو یہاں ادغام کے ساتھ دوسری وجہ اظہار بھی پڑھیں، اور اگر آپ اظہار پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو اس میں فقط اظہار پڑھیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میرا خیال ہے آج سبق اتنا کافی ہے، کیونکہ میں نے تمہیداً بہت کچھ بلکہ سارے باب کا ایک نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر ممکن ہو تو آپ اس کا تکرار کر لیں۔ یہاں اس نے طالب علم نے آج موبائل بھی نہیں رکھا، یہ عام سبق تھا، اور بہرحال ان سے لے لیں، کچھ کر لیں۔ اب میں تمہیدی باتیں تو پشتو میں نہیں بیان کرتا، البتہ اشعار کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَدُونَكَ الْإِدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ، تا ادغام کبیر حاصل کا، دے ادغام کبیر چکم دے اصل دار و مدار ابو عمر بصری صاحب دے، اور دا ادغام فیہ آگے ابو عمر بصری صاحب کے تحفلا ای اجتماع جمع شویدہ، اور دا اما خبروں کو کہ ناظم رحمت اللہ علیہ دا سوسی صاحب لا پارا ادغام وائی شاطبیہ پر طریق تسو ادغام چے وائی سوسی صاحب لا پارا، ایسے ادغام اظہار دوڑے ادغام کبیر کے جائز دے، غیبہ پر طریق سوسی صاحب لا پارا اظہار ہم جائز دا، خبر مند پوش ہوئے، اور بصری صاحب لا پارا ادغام ہم جائز دا۔ ففی کلمت عنہ مناسککم وما سلککم، یو کلمہ کے آگے ابو عمر بصری صاحب نا ادغام مناسککم وما سلککم کے ثابت تا، اور دا باقی باب یعنی مثلین یو کلمہ کے ہر چرتا چراغل دے لکا شرککم بآیوننا، دا سے کلماتوں کے لیسا معولا اعتماد کرے شوئے نہ دے، ادغام آگے کے نشتا، یو کلمہ کے کاف کے مدغم کی گی لیکن صرف دو کلمات تھے، وما کان من مثلین فی کلمتیہما، اور آغا مثلین چی دو کلموں کوئی کان فی کلمتیہما،
فلا بد من ادغام، پس ادغام لازمی دا ما کان اولا چکم اول حرف وی آغب ثانی کے ادغام واجب دا۔ مثالنا لف و نشر مرتب پت مثالنا کہ یعلم ما فیہ، کہ یعلم ما کے میم میم کے ادغام، فیہ ادن کے ہا کے، طبع علی قلوبہم عین عین کے، والعفو وأمر واو واو کے۔ بطور مثال بیان شوئی اذا لم یکن موانع بیانی کلا چنوی تائے متکلم مخبر متکلم او مخاطب مخاطب او المقتصی تنوینہ یا دا سے لفظ دا سے حرف آگے تنوین لباس چولے دا او مسقلہ یا نوی مسقل مشدد دا سلور معنی دے لف و نشر پا طریق مثالو نہ دے، مثل کنت ترابا انت تکرہو واسع علیم وایضا تم میقات مستلا، مثال پا ذریعہ بیان شوئی دی دا ٹول یا تم میقاتو اور دے پشان نور درے ہم۔ وقد اظہروا فی الکاف یحزن کا کفرہ، تحقیق آگے ناقلین حضرات ادغام ناقلین دا کاف کاف کے فلا یحزن کا کفرو اظہار کر دے، ولے اذن نونو زکاچ دا نون قبلہا آغا نہ مخ کے کاف نہ مخ کے تخفا اخفا سرا ویلے کی گی چھ خستہ شی لیتجمل وعندہم الوجہان فی کل موضعین، ہر آغازے کے ابو عمر بصری صاحب لا پارا حضرات ناقلین دعا وجودے چرتا دا حذف پذریعہ چے آخر کے حرف علت حذف شوئے دے اور آگے نم معلل جوڑ شوئے دے کہ یبتغی مجزومن دے کے خود جازم من یبتغی جازم پوجہ دے کے آخر نہ یا حذف شوئے دا وَإِن يَكُ كَاذِبًا وَيَخْلُ لَكُمْ عَنْ عَالِمٍ طَيِّبِ الْخَلَا، تا ہر یو مجزوم دا سے عالم نا ثابت تے دے کے اظہار عمدہ علم والا ہے۔ آمخ کے چند کلمات تے دے کے بیا ناظم رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے بعض حضرات اظہار نقل کرے دے لیکن اظہار نہ کی گی بلکہ ادغام دا، اور آگے بیا رد ہم کی چھے ادغام وجہ صدا اور اظہار والا چی کم دے آگے دا خبرہ چی کرے دا مناسب نہ دا دینا، پس بیا ادغام متقاربین یو کلمہ کے دو کلموں کے آگے بحث راضی اور دا مکمل بحث چکم دے دا چے ختم شی اور بیا تاسو سورہ بقرہ آگے کے گوری کہ دا کلمہ راضی فیہ ہدن دے کے ہائے ضمیر دا اور آگے مناسبت پہ وجہ بیا ہائے ضمیر مسائل بیانی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوک سے تپوس کی سنگا چی آغیر روز تا سوخا خبرہ تپوس کریو کنا کہ آیت ابتدا کے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوم مبارک وی، اور علامہ جزیر رحمت اللہ علیہ باضابطہ
آغا لکلے دا اللہ رب العزت ذاتی صفاتی نمونہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم سنگا جی محمد الرسول اللہ اور بیا وصل جائز نہ دا اور جیسے بعض وقت ذہن کے مسئلہ راضی سوال راضی اور طالب چکم دے شرم نہ کار آلی اور دیر مسائل دا سے دے کہ تپوس نہ پس بیا ذہن کلاوی گی جواب کے ایسے خو بعض چیزوں نہ پاتے کی گی کنا بیان کے اور سبق پا وقت خو سڑے یو نقشہ جوڑی چیزیں دا چیزوں نہ دے کے بیانم بھی ہم بازے پاتے کی گی لیکن سوال سڑے کی اور سوال جواب کے بیا دیر چیزوں نہ چکم دے آگے بیان شی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ملاقات تا چے سوک راضی وہ ایسے آرام سے چپ ناس ہوئی اور سیدھا سادہ بالکل آغاز سادہ خواندے تڑلی بظاہر دسے دیوبند والا حضرات چکم دے نا آگے تقریباً ٹول حضرات آغا لباس کے دا عام صورت اختیاری اور عربستان والا چکم دے یا نور بازے ملکنوں والا یا بازے دلتا پاکستان ہندوستان کے ہم آغا زان چکم دے آغا مخصوص علماء چکم دے مخصوص لباس آچی لیکن دیوبند کے ماں تقریباً چے سمرہ حضرات لے دلے دے اور آگے تاریخ کے ہم چکم خبریں آغا سادہ لباس ہو اور بظاہر نہ معلومی گی چھے دا سے لوی عالم دے اور کلا چھے یو مسئلہ سوک آغا سر چھیڑ کی اور بیا معلومی گی چھے آغا متبحر عالم دے آغا بیانی قرآتو کے الحمدللہ زما خو یو ہو دیر وقتو شو تقریباً 50 کالانہ درس تدریس تا دو امدادہ چے دے کے زما مطالعہ دیر وسیع دا اور اس بیمارتیا پا وجہ شوگر ہوم دا اور شوگر دیر خناس شے دے دا خو زما زیڑا باندے خواصر کو بیمار شوئے ما اور نو روسا پورے اللہ پاک احسان دا غاخونہ ٹھیک تے سترگے ٹھیک تے غوگونہ ٹھیک غوگونہ چکم دے دا موبائل پا وجہ معمولی دے طرف تا فرق راغل دا اور دعائی موائی خورو ما اور دیکھے شرم پکار نہ دا ہاں بعض وقت شگیر چکم دے استاد تا اخپل یا نور ملگر تا اخپل علم خی زیانت خی اور دا مناسب نہ دا لیکن چرتا چے احتیاج وی دا معلوم کول غواړي از دا کول غواړي التا سوال کے شرم پکار نہ دا ما یو روز استاد تا سوال کریو خدای پاکو بخی مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند فاضل و دارالمسالات کے استاد ہو اور ترمذی شریف ما آغا سرویلی اور ما آغا تا میراث مسئلے کے کتاب التفسیر و یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین لف فوق اثنتین بندے ما آغا تا سوالوں کو آگے جواب ورک ما بیا سوالوں کو اور ما تولی چھ بیگا فلان کی کتاب تو نہ دکت لی بس بیا آغا روزنا ما زیڑا کتاب بس زیڑا سر ما وعدہ کو چیتا آئندہ استاد تا پدے غرض سوال نہ کونا دا ادب احترام استاد چکم دے دا ضروری دا لیکن چے احتیاج بھی کر چرتا ضرورت گھنی چے دے جواب ماتا سے مناسب ملا ہوشی اور دا سوال بے پکار دے بعض وقت آگے سوال نہ ملگرو تو ہم فائدہ ملاوی گی
وآخر دعوانا